ہیڈ باس ہے پوری باڈی کا، جہاں سے تمام تر چیزیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں. وٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکون، کاپر اینڈ فلورائڈ. کچھ چیزیں انٹر ریئیکشن کے ذریعے ایبزارب ہوتی ہیں باڈی میں. سن ریز کا کم استعمال کرتے ہیں، ایکسپوجر ان کا فیلڈ گیمز کی طرف رجحان بھی کم ہو گیا، تو اکثر یہ وٹامن ڈی کی کمی سے پھر بونز ویک ہونے لگتی ہیں کیونکہ کیلشیم جذب نہیں ہوتی. میرے والدہ 2.5 مہینے بعد فوت ہو جاتی ہیں، والد میرے 6 مہینے بعد فوت ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم اونلی effective male member left in the family with 6 children. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں وہ اڈاپٹ کروں گا جس میں میڈیسن نہیں یوز ہوتی، اور اسی میں آپ باڈی پینس کا بھی علاج کرتا ہوں وداؤٹ میڈیسن، اور دماغی امراض لیٹ سے ڈپریشن، اینگزائٹی، اسٹریس وغیرہ کا بھی علاج بغیر دوائیوں کے کرتا ہوں. ایک ریسرچ کے مطابق 12,000 سے 72,000 تک خیالات آتا ہے 24 گھنٹے میں ہر انسان. ہم NLP سے اور ہپناٹزم سے ان خیالات کو، اس امیج کو جو دماغ میں ہے، ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو زیادہ تر جو آپ کے پاس ڈپریشن کے کیسز آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، سب سے بڑی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اور زیادہ ڈپریشن کے مریض مرد ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی اچھی عطیہ دیا ہوا ہے کہ اگر اس کیسی خیالات پہ آپ نہ ڈویل کرنا چاہیں تو اس کو لا حول ولا قوت پڑھ کے رفع کر دیں. لیٹ سے اگر جو جس حالت میں ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں، یہ بیٹا ویوز پہ بات کر رہے ہیں، 12 to 24 سائیکلز پر سیکنڈ. ٹھیک ہے. ان کو جب 3.5 سے 7 سائیکلز مطلب سلو فریکوینسی پہ نہیں لائیں گے، اس وقت تک نیند نہیں آئے گی. کیلشیم کی کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کو بھی نیند نہیں آتی، تو جب دماغ ریلیکس کرے گا تو نیند میں جائے گا. تو یہ 3 بیسیکلی ریزنز ہیں، ان تینوں کو دور کر دیں تو نیند کا مسئلہ ختم. اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی کہ عورتیں ڈرتی چپکلی سے ڈرتی ہیں. جی بالکل. اب ہم ہائٹ فوبیا کی طرف آتے ہیں، یا اسی طرح یہ اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو خدا نخواستہ جنہوں نے کوئی حادثہ دیکھا ہو، تو اندر والی اسکن لگاتار باہر سیلز بنا کے بھیجتی رہتی ہے، اور باہر والی اسکن سے سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ ڈیڈ سیلز گرتے رہتے. یہ واٹر پروف اسکن ہے، اندر سے صرف پسینہ یا گلینڈز اس کے رستے خارج کر سکتے ہیں، باہر سے اندر کچھ نہیں. آپ باہر سے جو آپ بیوٹی کریمیں لگاتی ہیں یا کچھ کرتے ہیں لوگ، وہ نہ کریں. کسی کے ادھر رنکلز آ جاتے ہیں تو اس کو آکو پریشر پوائنٹس میں نے دیے ہوئے ہیں کہ ان کی مدد سے ان کو دور کیسے کیا جا سکتا. چاہوں گا میاں محمد بخش پنجابی کے شاعر، جی بہت بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں، جانتا وہ کہتے ہیں ہڈی پیڑا لکی پیڑا لوکی کہن چک چک، اصلی گل ہے میاں محمدہ وچوں گئی ہے مک. کیا بات ہے. نیول سے نیچے ایریاز کو ڈیل کرتی ہے، پاؤں کی ایڑی کے نیچے جا کے ختم ہوتی ہے، اور لوور بیک سے شروع ہو کے ان میں کمپریشن آ جاتی ہے، جس سے ہمارے پٹھے ویک ہونے لگتے ہیں، ہمارے مسلز ویک ہونے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ کمزور اور پھر نمنس کی طرف جانے لگتے ہیں. جب وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں تو یہ پورا ایریا جس میں نے اسکیلپ کا ایریا کہا، آنکھوں کا ایریا کرا، ٹیمپل کا ایریا کرا، جبڑے کا ایریا کرا، یہ سارے کھچاؤ ایک دم محسوس کر. یہ چیزیں پرابلم ہوتا ہے. تو اس سے اگر وہ فیمیل میں ہو تو اس کے PCOS کیا، عورتوں کے ان امراض پہ سارے افیکٹ ہونے، ہارمونز بننا کم ہو جاتے ہیں. اگر پانی کی کمی ہو، ہماری زبان اٹھرانے لگتی. ٹھیک ہے. اوکے، ہماری آنکھوں کی چمک جاتی رہتی ہے. جن کے ناخن بالکل ہی چھوٹے ہو جائیں، یہ سرکل بھی غائب ہو جائے، وہ پھر ہارٹ کے مرض کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ صحت کے حوالے سے بڑی ہی امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ ہونے والی ہے. ہماری زندگی میں ہمیں جس طرح کے بھی مسائل کا سامنا رہتا ہے، خوبصورتی سے لے کے، سکن کے حوالے سے لے کے، جسم کے درد کے حوالے سے لے کے، ڈپریشن کے حوالے سے، نیند نہ آنے کے حوالے سے، ملٹیپل چیزیں جو بھی انسان کی زندگی میں کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق صحت کے ساتھ ہے، اس ٹاپک پہ ہم آج بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آف کائروپریکٹک، اور ان کو آپ کائروپریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے تعارف ہیں، یہ مصنف بھی ہیں، یہ NLP ٹرینر بھی ہیں، بہت کچھ ہے. لیکن ہم ان سے مینلی اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں ان کا بغیر میڈیسن کے کیا حل ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ان کے پاس آتے ہیں یا کہیں سے بھی آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو پہلے دن سے ہی آپ اپنے اندر فیلنگ وہ لیتے ہیں. اور میں نے بھی اپنے آفس میں دیکھا، میرے ایک ٹیم ممبر ہیں، ان کی گردن میں کچھ مسئلہ تھا، تو انہوں نے ان کو کچھ ایک ایکسرسائز کروائی ایسے بازو پیچھے کر کے، تو اس کے بعد ان کا وہ مسئلہ فوری طور پہ ٹھیک ہو گیا. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ انسان کی جو کوئی ایک ہڈی ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اس ہڈی سے ساری بیماریاں ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ وہاں روٹ کاز پہ پہنچ کے اس کو ٹھیک کر دیں تو وہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل جاوید مرزا صاحب.
कैसे कर्नल साहब? थैंक यू सो मच हाफिज साहब। अच्छा कर्नल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो कायरोप्रैक्टिक या कायरोप्रैक्टर ये बेसिकली क्या है, ये कौन सा तरीका इलाज है? देखें, जैसे अगर MBBS आप डॉक्टर जिस नॉर्मल कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं, मैं नोन से अननोन की तरफ लेके चलूँगा, तो उसमें बेसिकली दवाइयाँ हैं, सर्जरी है, या कोई इस तरह के एंटीबायोटिक और दूसरे, और मैक्सिमम फिजियोथेरापी आ गई। अगर आप इवन नेट पे लिखेंगे नर्वस सिस्टम के हिस्से, पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो उसमें सिर्फ 3 मिलेंगे, ठीक है, पार्ट्स, और दोज आर हेड, बॉस है पूरी बॉडी का, ठीक है, जहाँ से तमाम तर चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं, उसमें महसूसात भी उसमें है, हर एक चीज़ उसमें है, ठीक है। उसको असिस्ट करती है 5 हिस्सों के लिए, ये 5 हिस्से, टच, टेस्ट, स्मेल्स, देखना, सुनना, सारा कुछ। हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें न्यूरॉन्स के रास्ते दिमाग ऑर्डर पास करता है, और 5 हिस्से यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। और थर्ड है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स भी उन्हें कहा जाता है, और इन सब के रास्ते पूरी बॉडी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हो जाता है, आपने जो तारफ में कहा कि जी बगैर मेडिसिन के, तो हमारे कॉन्सेप्ट में जब हम मेडिसिन लेते हैं, लेट से पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर बेसिकली क्योर नहीं है, इट इज़ जस्ट ए टेम्परेरी ट्रीटमेंट, एमरजेंसी के तौर पे ट्रीटमेंट दिया, 4 से 6 घंटे उसका असर रहा, और उसके बाद नया आपको पेन किलर लेना पड़ा, या आपको दर्द वापस आ गई, और दर्द बेसिकली सबसाइड टेम्परेली आप महसूस करते हैं, लेकिन एक्चुअली सबसाइड नहीं हो रही होती, प्रॉब्लम बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम से आता है, जैसा कि कोई भी जिसको प्रॉब्लम हो, कोई बॉडी पेन्स का हो या कुछ हो, तो वो जब ऑर्थोपेडिक या किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको MRI एडवाइस करते हैं, ठीक है। MRI में जो अगर कभी आपने देखी हो, या इवन नेट पे मिल जाएगी लोगों को, जो आपके ऑडियंस है जो सुन रहे हैं, वो इसमें देखेंगे कि MRI का जब वो देखेंगे इमेज और उसकी रिपोर्ट देखेंगे किसी भी, फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें लिखा होता है कि डिस्क बल्ज एट सच एंड सच वर्टेब्रा, लेट दैट इज, अगर गर्दन कंधों बाजों में आई तो लेट से C6 में, अगर मिग्रेन हुई इसमें भी सेम प्रॉब्लम, अगर L4-5 में आई तो आपकी बॉडी, लोअर बॉडी जो ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट हो गए, तो उसमें डिस्क बल्ज के साथ लिखा होता है कंप्रेसिंग द थीकल सैक, ठीक है। डिस्क स्लिप कर जाती है, और हम चूंकि इंसान हैं, कमी बेशी हमारे विटामिन्स में होती रहती है, बेसिकली हड्डियां, और फॉर दैट मैटर स्पाइनल कॉर्ड एज वेल, इट इज़ आल्सो ए बोन बेसिकली। तो ये 7 चीज़ों पे मुश्तमिल है, कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। कुछ चीज़ें इंटर रिएक्शन के ज़रिए एब्जॉर्ब होती हैं बॉडी में। लेट से कैल्शियम उस वक्त तक unable to get absorbed in the bones till the time it reacts with vitamin D, जो सूरज की छांव से आती है और हमारी स्किन पैदा करती है। तो जब इसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, जैसे आजकल लोगों का लाइफस्टाइल है, लेट से रहना ही इनसाइड है, फील्ड में कम जाना है, बच्चे भी आते हैं, क्लास में जाते हैं, वापस आके घरेलू कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, मोबाइल पे बैठ जाते हैं, तो सन रेज का कम इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोजर उनका फील्ड गेम्स की तरफ रुझान भी कम हो गया, तो अक्सर ये विटामिन D की कमी से फिर बोन्स वीक होने लगती हैं, क्योंकि कैल्शियम जज़ब नहीं होती। जब बोन्स वीक होती हैं तो नर्व्स की स्ट्रेस से फिर अक्सर, जैसे मैंने MRI का मिसाल दिया कि डिस्क बल्ज हो जाती है, जब डिस्क बल्ज होगी, प्रोट्रूजन होगी, स्लिप हो जाएगी, तो नर्व कंप्रेशन में चली जाती है, जिससे वो बॉडी का पर्टिकुलर हिस्सा, लेट से लेग्स, लेट से बाजू, लेट से हेड, वो अफेक्ट कर जाता है, और उसको पूरी तरह आपको काम नहीं करता। अच्छा, इन चीज़ों पे हम आएंगे आपसे, डिफरेंट टॉपिक्स पे जो हमने शुरू में डिस्कस किया, उन सब बीमारियों पे आपसे बात करेंगे। पहले आप हमें ये बता दें कि आप खुद इस तरफ कैसे आए। जैसा आपने बताया कि आपके साथ कोई ज़िंदगी में कोई हादसा पेश आया जो आपको इस तरफ लेके आए, तो मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस से शेयर करें वो वाक़या। जी हाफिज साहब, मैं आर्मी में सब कर रहा था, ठीक है, और वी वर 2 brothers एंड 2 sisters, और सबसे छोटा जो था, अचानक उसको ब्लड कैंसर होता है, और हमारी फैमिली हिस्ट्री में कहीं नहीं है, ठीक है, और वो एट द एज ऑफ 31 he dies, leaving 3 children behind। अच्छा, मेरे वालदा 2.5 महीने बाद फौत हो जाती हैं, वालिद मेरे 6 महीने बाद फौत हो जाते हैं, एंड आई एम ओनली अफेक्टिव मेल मेंबर लेफ्ट इन द फैमिली विथ 6 children। आई मीन कि 3 of my own, 3 of my brother, ठीक है। और उस सूरत में जब हमारी आर्मी की पोस्टिंग, आपको कंसेप्ट होगा कि हम तो जगह जगह पोस्टिंग होती रहती है 2-3 साल के बाद, तो मैं तो
ان 6 ذمہ داریوں سے اکیلا میل ممبر تھا جس نے ہونا تھا، تو مجھے چھوڑنی پڑی آرمی، کیونکہ میری پوسٹنگ ایسی جگہ آ گئی تھی جہاں سے میں ان کو لک آفٹر نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر میں اس سائڈ پہ آتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمت دی تو میں لکھنا شروع کیا ان پہ، ابتدائی طور پہ ریسرچ سے، اور پھر بعد میں کوالیفیکیشن بھی کرتا چلا گیا۔ اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں وہ اڈاپٹ کروں گا جس میں میڈیسن نہیں یوز ہوتی، اور اسی میں آپ باڈی پینس کا بھی علاج کرتا ہوں وداؤٹ میڈیسن، اور دماغی امراض لیٹ سے ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس وغیرہ کا بھی علاج بغیر دوائیوں کے کرتا ہوں۔ اچھا چلیں، یہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ آپ کوئی بھی ایسا درد ہے آپ اس کا علاج کر رہے ہیں بغیر میڈیسن کے، یا آپ کوئی ایکسرسائز کرواتے ہیں یا کوئی جو بھی اسپائنل کارڈ میں آپ نے بتایا ہوتا ہے وہ آپ کر لیتے ہیں، چلیں یہ ایک لاجک سمجھ آتی ہے۔ لیکن ڈپریشن کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ بغیر میڈیسن کے اس میں تو آپ کوئی ایکسرسائز نہیں کرا رہے، کچھ نہیں کر رہے، تو اس میں باڈی کا کوئی حصہ انوالو نہیں ہو رہا فزیکلی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو ڈپریشن کا کیا علاج ہے بغیر میڈیسن کو، اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ حافظ صاحب، ڈپریشن جو ہے بیسیکلی سب کانشیس سے آتی ہے، ہماری جہاں لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اونچ نیچ تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، معاشرے کے رویے بھی ہیں، کامیابیاں ناکامیاں بھی ہیں، اور یہ چیزیں سٹور بھی ہوتی رہتی ہیں ہماری لانگ ٹرم میموری میں۔ اندازے کے مطابق، ایک ریسرچ کے مطابق 12,000 سے 72,000 تک خیالات آتا ہے 24 گھنٹے میں ہر انسان کو۔ ٹھیک ہے، ان میں سے 90% کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اوریجنیٹ ادھر سے ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سب کانشیس میں چیزیں محفوظ ہیں، کامیابیاں ناکامیاں۔ اگر پازیٹیو خیالات پہ آپ ڈیولپ کریں تو اچھے ہارمونز پیدا ہوں گے، اور ایسے حساس لوگ جو انہی نیگیٹو چیزوں پہ ڈویل کرتے رہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، مجھے ناکامیاں کیوں ہوتی ہیں، میں ہی ہر جگہ ناکام کیوں ہوتی ہوں، میں ہی امتحان میں فیل کیوں ہو جاتی ہوں، باقی دوسرے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ ہی ہر کوئی برا کیوں کرتا ہے، ایسے حساس لوگ جب ان خیالات میں چلے جاتے ہیں تو ڈپریشن پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دماغ کا جو موڈ ہے وہ ہمارے ہارمونز کا ڈٹرمن کرتا ہے۔ لیٹ سے کہ ہم برے موڈ میں ہوں تو ایسے برے ہارمونز، بیڈ ہارمونز، کورٹیزول ٹائپ پیدا ہوتے ہیں، اور جب اچھا موڈ ہو، لیٹ سے آپ پازیٹیو تھنکنگ میں چلے جا رہے ہیں، کامیابیوں کا سوچ رہے ہیں، تفریحی مقامات و دوستوں کے ساتھ سوچ رہے ہیں، تو اس صورت میں اچھے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، سیروٹونین، اینڈورفنس، اور اس طرح کے ہارمونز جو آپ کی باڈی کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اور دوسری میں گزارش ڈپریشن میں یہ کروں گا کہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں فائنینشلی اور سرکمسٹانسز ہمارے ملک میں، تو ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ جب یہ سوچوں میں کوئی بھی انسان چلا جائے گا کہ یہ کیا حالات ہیں، میں کیا کروں گا، کیا مستقبل ہوگا، تو انگزائٹی اور ڈپریشن تو آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ جی علاج دیکھیں، میں اس کی وضاحت اس طرح کروں گا کہ جب سب چیزیں ہمارے سب کانشیس میں محفوظ ہیں، لانگ ٹرم میموری میں محفوظ ہیں، جب تک ادھر سے ڈیلیٹ نہیں کریں گے، آپ جتنی مرضی دوائیاں کھاتے رہیں، جتنی مرضی آپ کسی کی مشورے لیتے رہیں، سائیکاٹسٹ کے یا کسی کے، لیکن وہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ ہم NLP سے اور ہپناٹزم سے ان خیالات کو، اس امیج کو جو دماغ میں ہے، ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال ایسے دینا چاہوں گا، ہم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آنکھوں سے لینس کے راستے وہ دماغ کے اس حصے میں گئے، وہاں سے نیورونز نے دماغ کے نیورونز کو پاس کیا، جہاں سے لانگ ٹرم میموری میں چلے گئے، اور وہ امیج بلڈ ہو گیا۔ جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل کی مدد سے، 5 حصوں کی مدد سے ہر ایک کا ذائقہ بھی آپ کے میموری میں ہے۔ اگر ہم اس بنیاد کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے، آپ جتنی مرضی میڈیسن دیتے رہیں، جتنے مرضی مشورے دیتے رہیں، ہم NLP اور ہپناٹزم سے اس بنیاد کو، اس روٹ کاز کو، ڈپریشن کو، ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ان کو فیڈ کرتے ہیں، اور ان کو جب ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ پازیٹیو امیج لے آتے ہیں تو اس سے وہ ڈپریشن کا بیسک کاز۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی میں ڈپریشن میں، تو اب ہم علاج پہ آتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اسٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ لیٹ سے حافظ صاحب، میں فرض کر لوں کہ آپ، اگر میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، آپ کے آڈینس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ایک بندہ ڈپریشن میں ہے، ٹھیک ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے ناکامی ایسے کیوں ہوئی، ٹھیک ہے، یا وہ کہتا ہے کہ معاشرے نے میرے ساتھ برا سلوک کیوں کیا، میری لیٹ سے ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میری نان، میری ساس، میری فلانا، انہوں نے میرے ساتھ رویے کیا۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، سوچوں میں جاتے ہیں، تو وہ امیجز سارے فرنٹ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیٹ سے ہم ایسے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارے پاس ساتھ کوآپریٹ کریں امیجینیشن میں، اس تصویر کو
لائیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں دماغ کے کس حصے میں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں. ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس امیج کو پہلے چھوٹا کریں, پھر ان کو فیڈ کریں, پھر دور کرتے ہیں, پھر امیجن کریں. امیجنیشن کی مدد سے دور کرتا جائے, اور آہستہ آہستہ ہم اس کو اس کا ریورس کرتے ہیں جس طریقے سے وہ آپ کی آنکھوں کے راستے سب کانشیس میں گئی, اس کا الٹ کر کے ریورس کر کے اس کو آہستہ آہستہ فیڈ کرتے ہیں, اور پھر سے اس امیج کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور نیکسٹ اسٹیپ یہ لیتے ہیں کہ جہاں پہ وہ امیج ہوتا ہے محفوظ, اس کی جگہ ایک پازیٹیو امیج انہی کی زندگی سے لے کے, انہی کی میموری سے لے کے وہ وہاں پہ فیڈ کر دیتے ہیں. چلیں زبردست جی, بڑا اللہ کرے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو انشاءاللہ. تو زیادہ تر جو آپ کے پاس ڈپریشن کے کیسز آتے ہیں, معاملات آتے ہیں, سب سے بڑی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اور زیادہ ڈپریشن کے مریض مرد ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں؟ زیادہ خواتین ہوتی ہیں ڈپریشن کے مریضوں میں, کیونکہ ان کا سوچنے کا انداز, کیونکہ وہ عام طور پہ گھر پہ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر خالی دماغ ہو, آپ کمیٹڈ نہ رہیں. آج کل ورکنگ وومن کا بھی کافی رجحان ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہماری بہت زیادہ پرسنٹیج ایسی ہے جو گھروں میں بیٹھی ہے. اور ان کے ساتھ رویے بھی, جیسے میں نے گزارش کی کہ معاشرے کے رویے تو سیم رہتے ہیں, اچھے برے سارے سب کے ساتھ. تو وہ جب خالی ذہن میں ہوتی ہیں اور سوچوں میں چلی جاتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, میرے ساتھ ہی سارا برا کیوں کرتے ہیں, تو اس طرح کے لوگ پھر برے ہارمونز پیدا ہونے سے, سوچوں سے یہ دیمک کی طرح اندر سے کھانے لگتی ہے ڈپریشن. اور میں نے کہا کہ آج کل کے فائنینشیل حالات اس سب کو بوسٹ کر رہے ہیں, اس کو بڑھا رہے ہیں, اس ڈپریشن کے مرض کو بڑھا رہے ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی اچھی عطیہ دیا ہوا ہے کہ اگر اس کیسی خیالات پہ آپ نہ ڈویل کرنا چاہیں تو اس کو لاحول والا قوت پڑھ کے رفع کر دیں, اس کو دور کر دیں اور پازیٹیو خیالات پہ آ جائیں. اس لیے میں مشورہ آڈینس کو یہی دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ پازیٹیو خیال پہ ڈویل کریں, جو اچھا آپ کی زندگی میں لمحے گزرے ہوں, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھے گزرے ہوں, وہ زیادہ سوچوں میں رکھیں, اس کے بجائے کہ آپ منفی وہ دے نہیں سکتے آپ کو کچھ سوائے نقصان کے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہماری آج کی جنریشن کے اور ایون ینگ لوگوں کا ہے, انسومنیا. نیند نہیں آ رہی جی, وہ کہہ رہے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی. تو یہ بیسیکلی کیوں ہوتا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ 3 ریزن ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے, اگر آپ اوور کم کر سکیں. ایک ہماری تھنکنگ. لیٹ سے اکثر لوگ جب لیٹتے ہیں تو ان کی سوچیں ذہن میں گردش کر رہے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, برین کی کچھ فریکوینسیز ہیں. لیٹ سے اگر جو جس حالت میں ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں, یہ بیٹا ویوز پہ بات کر رہے ہیں, 12 to 24 سائیکلز پر سیکنڈ. ٹھیک ہے, ان کو جب 3.5 سے 7 سائیکلز مطلب سلو فریکوینسی پہ نہیں لائیں گے, اس وقت تک نیند نہیں آئے گی. لیٹ سے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اگر آپ لیٹ سے نیند کی گولی بھی لے لیتے ہیں, پلس بھی لے لیتے ہیں, اور آپ کوئی ایکٹیو پروگرام, مووی, انٹرسٹنگ مووی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس میں کہ آپ کی انٹرسٹ ہو, تو آپ کو پھر بھی نیند نہیں آئے گی, کیونکہ وہ ایکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو دماغ کو پہلا مشورہ یہ ہے کہ اس کو سونے کے لیے لیٹیں, سوچنے کے لیے نہیں. اپنی سوچوں کو محدود کر لیں سوائے سونے کی اور کوئی. سیکنڈ ریزن ہے کیلشیم کی کمی. ٹھیک ہے, کیلشیم کی کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کو بھی نیند نہیں آتی. اور تھرڈ, زیادہ تر جو میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں وہ جو فرسٹ ورٹیبرا, یہ دماغ جہاں سے ختم ہوتا ہے, اس کے بعد جو فرسٹ ورٹیبرا وہ کہلاتے ہیں C1 اور C2, سروائکل کے 7 ورٹیبراز ہے, اس پہ فرسٹ ٹھیک ہے جو ہے فرسٹ پیئر آف جو اسپائنل نروز ہے وہ ادھر سے اوریجنیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب اس میں پرابلم آ جاتا ہے, دباؤ آ جاتا ہے, تو اس صورت میں دماغ میں آکسیجن کم جانے کی وجہ سے یہ نیند کا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ جب اس کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں مینیپولیٹ کر کے, تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ سے گزارش, ابھی آپ نے ریفرنس دیا کہ آپ کے آفس میں ایک وہ ایڈجسٹمنٹ کی, تو کیا انہوں نے بھی آپ کو کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے, مجھے نیند آ رہی ہے؟ میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں. جی بالکل, کہا انہوں نے مجھے ریلیکسیشن محسوس ہو رہی ہے. تو جو دماغ ریلیکس کرے گا تو نیند میں جائے گا. تو یہ 3 بیسیکلی ریزنز ہیں, ان تینوں کو دور کر دیں تو نیند کا مسئلہ ختم. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ اپنے پسند کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے دوائی لی بھی ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, کیونکہ دماغ ایکٹیو رہے گا. آپ کو فریکوینسی اس کی نیچے لانی ہے, سوچوں کو محدود کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آگے 2-3 اور طرح کی چیزیں. ایک فوبیا, مختلف انسانوں کو مختلف قسم کے فیئر فوبیاز ہوتے ہیں. کسی کو لفٹ میں بیٹھنے سے ہے, کسی کو ہائٹ سے ہے,
کسی کو پانی سے ہے, کسی کو آگ, ایون گھر کے چولہے جلنے سے ہے. ایک زمانے میں مجھے بھی تھا, ہائٹ اچانک ہو گیا تھا, یعنی کہ میں ٹریول کرتا ہوں تو بائی ایئر ٹریول کرتا تھا, پہلے نہیں ہوتا تھا, اچانک درمیان میں ایک فیز ہے مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا. میں نے کہا کہ میں بس بیٹھوں گا اور یہ چلا جائے گا, گر جاؤں گا. اور 2-3 دفعہ تو میرے ساتھ ایسے بھی ہو کہ میں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے میں نے پورا سوچ لیا کہ میں نہ بیٹھوں فلائٹ پہ, یہ فلائٹ تو گرنے والی ہے تو میں بس چلا جاؤں. لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی. میں الحمدللہ یہ کہ میں نے ٹوٹلی اس میں کوئی میڈیسن کچھ نہیں, میں نے اپنے اللہ سے رجوع کیا, سورہ یاسین پڑھنا شروع کی, زیادہ کوئی اللہ سے دعائیں مانگی, تو میرا الحمدللہ وہ بالکل ہی مسئلہ حل ہو گیا. تو مختلف لوگوں کو جو مختلف فوبیاز ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ میں ناظرین کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہلکی سی مثال دوں گا جس میں میجورٹی, لیٹ سے اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی کہ عورتیں ڈرتی چھپکلی سے ڈرتی ہیں. جی جی بالکل بالکل. ان کے بچپن میں کچھ ایسی چیز, ان کی والدہ, خالہ, بڑی بہن, کوئی ایسی چیز ڈرتی ہوگی. اچھا, آپ دوسری میں مثال دوں اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں جو ایکشن مووی ہے یا خوشی کی ہے یا غم کی ہے, تو جب ادھر غم کا سین آئے گا تو آپ بھی افسوس محسوس کرتے ہیں. جی بالکل ہوتا ہے. اور خوشی کا سین آئے گا تو آپ خوشی کا محسوس کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے دماغ کے اس حصے میں جہاں میرا ہاتھ ہے, یہ رائٹ پہ, ایک چھوٹا سا عضو ہوتا ہے ایمبگڈیل کے نام سے. ٹھیک ہے, ایمبگڈیل. اچھا, اس کا کام یہ ہے کہ آپ جس طرح کا سین دیکھ رہے ہوں اس میں آپ کو لائیو سچویشن میں وہ ٹھیک ہے مبتلا کر دیتے. ٹھیک ہے, اوکے. تو وہ جن بچیوں کے بچپن میں کو بڑا ان کا ڈرتا ہوگا چھپکلی سے, تو وہ جب چھپکلی کو دیکھتی ہیں تو اچانک یہ عضو ان کو دکھاتا ہے اس فلم کی طرح جس پہ آپ بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں, اسی ہائٹ. اچھا, اب ہم ہائٹ فوبیا کی طرف آتے ہیں. یا اسی طرح یہ اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو خدا نہ خواستہ جنہوں نے کوئی حادثہ دیکھا ہو ہائٹ سے جاتے ہوئے, لیٹ سے ایسے کوئی جہاز کے گرنے کا, جیسے کوئی جہاز کے حادثے کا, یا کسی جگہ کو ہائٹ سے گر گیا, ماؤنٹین سے گر گیا, یا ایسے گر گیا, ان کے دماغ میں سب کانشیس میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. جب وہ کسی ایسے جگہ کو, لیٹ سے کہ آپ نے اپنی مثال دی, میں جب جہاز کے قریب گیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا, تو آپ کا یہ عضو ایمبگڈیل آپ کو وہ سارا سین یاد دلا دیتا ہے کہ جی ایسے ہوگا. تو آپ یا کوئی بھی جو بھی ہو فیئر فوبیا کا, وہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو پاتا ہے جیسے وہ امیجنیشن میں چلا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. جیسے میں نے فلم کی مثال دی بالکل کہ اسی طرح غم و خوشی کے آپ محسوس کرتے ہیں جیسے ہے. تو یہ بیسیکلی سب کانشیس سے آتا ہے, اس کو ڈیل ایمبگڈیل کرتا ہے. آپ کو انہی حالات میں جو آپ کے دماغ میں بیٹھے ہیں اسی میں آپ کو ایکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بغیر میڈیسن کے چلیں ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, لیکن اسکن پہ بھی آپ نے بک بھی لکھی ہوئی ہے, اس پہ آپ کا بیوٹی پہ پورا چیپٹر ہے کہ آپ اپنی اسکن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو جوان رکھ سکتے ہیں وداؤٹ میڈیکیشن. تو وہ کیسے رکھ سکتے ہیں آپ؟ مجھے حافظ صاحب ایک انڈے کی مثال دینی پڑے گی کہ اگر اندر سے ٹوٹے تو اس میں زندگی ملتی ہے, یعنی چوزا پیدا ہوتا ہے. اگر باہر سے توڑا جائے تو کیا ہوگا, زندگی ختم ہوگی, یا توے پہ فرائی ہوگا یا کچھ ہوگا. اسی طرح ہماری اسکن کے ساتھ ہے. یہ اسکن 2 لیئرز میں ہے. ٹھیک ہے. ایک اندر لائف اسکن ہے, اس سے لگاتار سیلز نئے بنتے رہتے ہیں, اور وہ باہر والی اسکن جو ڈیڈ اسکن ہے, ٹھیک ہے, ایپیڈرمیز اور ڈرمیز کے نام سے وہ میڈیکل ٹرمنالوجی میں گنی جاتی ہیں. تو اندر والی اسکن لگاتار باہر سیلز بنا کے بھیجتی رہتی ہے, اور باہر والی اسکن سے سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ ڈیڈ سیلز گرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ واٹر پروف اسکن ہے, اندر سے صرف پسینہ یا گلینڈز اس کے رستے خارج کر سکتے ہیں, باہر سے اندر کچھ نہیں جا سکتا, اور وہ مساموں کے رستے ہوتے ہیں. تو میں نے اس میں یہ کنوے کیا ہے کہ نمبر 1 تو آپ باہر سے جو آپ بیوٹی کریمیں لگاتی ہیں یا کچھ کرتے ہیں لوگ, وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. نمبر 1 آپ اندر سے اپنی اسکن کو کریں. لیٹ سے وائٹامن سی لیں, وہ آپ کی اسکن کے اندر, آج کل کولیجن کا زمانہ ہے, کولیجن لوگ انجیکشن بھی لگواتے ہیں, آپ دیکھا ہوگا کئی ایسٹیٹک والے وہ کرتے ہیں. وٹامن سی کولیجن بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. یہ وہ مادہ ہے جو ہڈیوں سے جلد کو منسلک رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں نے اندر سے ان کو ایسی مثالیں اس میں دی ہوئی ہیں کہ آپ اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے اسکن سیلز کو مضبوط کریں. اسکن سیلز کی ٹوٹل لائف 19 days ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بلڈ کی ریڈ بلڈ سیلز کی 20 days.
وائٹ سیلز کی 30 آورس اور کڈنی سیل کی 21 days اور اسی طرح اسکن سیلز کی 19 days ہے صرف. اور یہ ساری اسکن آہستہ آہستہ بدلی ہوتی رہتی لگاتار اندر سے. تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اندر مضبوطی کریں کہ باہر سے جب آپ کریں گے تو مسام بند ہوں گے. دوسرا اس میں نے یہ انڈیکیٹ کیا لیٹ سے کسی کے ہلکے آ جاتے ہیں, کسی کے ادھر رنکلز آ جاتے ہیں, تو اس کو آکو پریشر پوائنٹس میں نے دیے ہوئے ہیں کہ ان کی مدد سے ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آئی مین دونوں طریقے وداؤٹ میڈیسن ہے, اور ایک سجیشن ہے جو کہ ان کی بیوٹی کو بھی بڑھائے گی اور ڈیمیج بھی نہیں ہوگی اسکن. بڑی زبردست چیز ہے یہ تو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جسم میں مختلف قسم کے درد, کسی کو ٹانگوں میں ہے, کسی کو کمر میں ہے, کسی کو کہیں پہ پٹھوں کا کھچاؤ ہے, اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کو زندگی کا حصہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب کئی سالوں سے درد ہو رہا ہے, اب یہ چلتا ہی رہے گا, جب کبھی بہت زیادہ ہو تو چلو پیناڈول کھا لی, پیراسیٹامول کھا لی اور یہ کر لیا. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کتنے دن میں ممکن ہے بغیر دوائی کے؟ جی میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے پلیز ایک میاں محمد صاحب کا شعر کہنا چاہوں گا. میاں محمد بخش پنجابی کے شاعر, بالکل بہت بڑے شاعر ہیں, وہ کہتے کون ہیں, نہیں جانتا, وہ کہتے ہیں ہڈی پیڑا لکی پیڑا لوکی کہن چک چک, اصلی گل ہے میاں محمدہ وچوں گئی ہے مک. کیا بات ہے, کیا مک گئے. بیسیکلی جب ہم ایج میں جاتے ہیں, یہ میں نے مثال دی آج کل کے سائنٹیفک دور میں کمفرٹ جب زیادہ ہمیں ملا ہے تو لوگ نیچر کی طرف سے ہٹ رہے ہیں. کھانا پینا بھی جنک فوڈ کی صورت میں آ رہا ہے, اور نیچر میں آپ دھوپ میں بھی نہیں جاتے. جب وٹامن ڈی نہیں ملتی باڈی کو تو ہماری کیلشیم بھی جذب نہیں ہو پاتی, جو میجر شیئر رکھتی ہے, پرسنٹیج رکھتی ہے ہماری بونس کی. جو 7 چیزیں میں نے پہلے گنوائی, کیلشیم, میگنیشیم, فاسفورس, سلیکن, کاپر اینڈ فلورائڈ, تو اس سے ہڈیاں ویک ہونے لگتی ہے. جب ہم ڈفرینٹ پوزز بنا کے کمپیوٹر پہ اور اس پہ بیٹھتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر فلکچویشن آنے سے نروز کی دب جاتی ہیں, تھیکل سیک دب جاتا ہے, جیسے ڈسکیں بلج ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہڈیاں ورٹیبرز ویک ہو چکے ہوتے ہیں ان کی کمی سے. جب وہ ویک ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں, باڈی ایبزارب کم کرتی ہے. جب جو میاں محمد صاحب کہہ گئے کہ بچوں گے یہ مک, اصل میں یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. جب اس زمانے میں ان کی ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ یہ اسپیسیفائی کر لیتے. تو اس صورت میں جب ورٹیبرز میں ویکنیس آ جاتی ہے تو ڈسکیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر 2 ورٹیبرا کے درمیان میں دی ہوئی, ایکسیپٹ لیونگ فرسٹ 2 ورٹیبراز C1 اینڈ C2, باقی 24 ورٹیبراز کے جو حصے ہیں ان کے درمیان 23 ڈسکیں دی ہیں لچک کے لیے. ایسے کریں, ایسے کریں, جیسے جھکیں. ان میں ڈسک بلج ہو جاتی, ڈسپٹوین ہو جاتی, ڈسک سلپ بھی کامن زبان میں کہا جاتا ہے, جس سے نرو کمپریشن میں آ جاتی, تھیکل سیک کمپریشن میں آ جاتا ہے, نیروئنگ شروع ہو جاتی ہے, جس سے باڈی کے پرٹیکولر حصے متاثر ہو جاتے ہیں. لیٹ سے اگر ہمارے یہ اوپر والے حصے میں یہ C6 کہلاتا ہے, یہاں کمپریشن آ جائے تو یہ ہمارے گردن کی ٹرننگ ریڈیوس ہو جائے گی, بازو میں فرق آنے لگے گا, بازو کمزور ہو جائیں گے, اور الٹیمیٹلی کچھ لوگوں تو فروزن شولڈر کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طرح اگر لور بیک میں لیٹ سے لور لمبر ایریا کہلاتا ہے, 5 ورٹیبراز ہیں, ان میں اگر L4 5 میں صرف آخری 2 ورٹیبراز میں سب سے بڑی ڈسکیں ہیں, اگر ان میں فلکچویشن آ جائے تو اس میں ڈسک کے بلج ہو جانے سے نرو کے کمپریشن میں شاٹک نس سب سے لمبی نروز ہیں جو باڈی میں نیول سے نیچے ایریاز کو ڈیل کرتی ہے, پاؤں کی ایڑی کے نیچے جا کے ختم ہوتی ہے اور لور بیک سے شروع ہو کے ان میں کمپریشن آ جاتی ہے, جس سے ہمارے پٹھے ویک ہونے لگتے ہیں, ہمارے مسلز ویک ہونے لگتے ہیں, آہستہ آہستہ کمزور اور پھر نمنس کی طرف جانے لگتے ہیں, جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا بڑھاپے کی ایج آ گئی, ہماری دردوں کے زمانے کی رہے گی, یہ اگر نہ ٹھیک ہو وہ پین کلر لیتے ہیں. پین کلر تو ٹیمپرری میئر ہے نا, جسٹ ایمرجنسی کے کچھ دن تک, کچھ گھنٹے تک نہ محسوس ہو, لیکن اس کے بعد پین پھر آ جاتی ہے, تو جس سے وہ تھوڑا سا کچھ لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں. ہم کائروپریکٹر اس کی صرف ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, اس نرو سے کمپریشن دور کرتے ہیں وداؤٹ میڈیسن اینڈ وداؤٹ سرجری, اور اس کو بحال درد دور امیجیٹلی شروع ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور ڈاکٹر صاحب مائگرین بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ جو فرسٹ پیریفرل نروز ہیں ہماری اسپائنل نروز, میں نے جو لفظ کی فرسٹ پیر جو اوریجنیٹ کرتا ہے یہ دماغ کے فوراً بعد C1 C2 سے کرتا ہے, اور یہ
کنٹرول کرتا ہے دماغ کے کچھ حصوں کو, ٹھیک ہے, جس میں نیورونس نے کام کرنا ہوتا ہے, آنکھوں کو, کانوں کو, ٹیمپل ایریا, یہ جبڑے ہمارے, یہ ان ایریاز کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جب کمپریشن آ جاتی ہے تو دماغ کو پوری طرح آکسیجن نہیں پہنچ پاتی ہے, اس سے سکڑنے لگتی ہیں, اس سے کمپریشن آ جاتی ہے, جس سے دماغ کے نیورونس ایکسپینڈ کرتے ہیں ٹو آف سیٹ دیٹ ڈس ایڈوانٹیج اور ریڈیوسڈ آکسیجن. جب وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں تو یہ پورا ایریا جس میں نے اسکیلپ کا ایریا کہا, آنکھوں کا ایریا کرا, ٹیمپل کا ایریا کرا, جبڑے کا ایریا کرا, یہ سارے کھچاؤ ایک دم محسوس کرتے ہیں, جس سے میگرین آپ کو یہ پورے حصے کو متاثر کرتی ہے, تھروپنگ پین آنے لگتی ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ بالکل ہل جل نہیں سکتا, اور بالکل پین کلر لیتے ہیں, چند گھنٹے اثر کرتی ہے, لیکن پرماننٹ کیور نہیں ہے. پرماننٹ کیور تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اگر آپ دوائیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, اس کی کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ کرائیں, انشاءاللہ پہلے دن سے آپ کو ریلیف ملنا شروع. اچھا جی. اور یہ کتنے عرصے میں بالکل ریلیف ڈپینڈ کرے گا نا, ریلیف تو فرسٹ ڈے پہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے اتنی دیر اس پین کو برداشت کیا یا اگنور کیا, کتنی دیر ٹریٹمنٹ نہیں کیا کسی بھی حصے میں جسم میں. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ مرض ہوگا, جتنا ڈیپ مرض ہوگا, جتنی نروز افیکٹڈ ہوں گی, جتنا تھیکل سے کمپریشن میں ہوگا, اس کے مطابق, لیکن پہلے دن سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے خواتین میں پی سی اوز کا مسئلہ. جی. پولیسسٹک اووریز کا. ہمارے پاس جب بھی کوئی ڈاکٹر یا اس فیلڈ کے جو بھی لوگ آتے ہیں, ہم یہ لازمی ڈسکس کرتے ہیں, تو اس کا بھی کوئی علاج ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ریزن پہلے ایکسپلین جی پلیز. یہ ہمارا لمبر کا میں نے پہلے بات کی کہ لوور ورٹیبراز جو ہماری ہے, یہ اسپائنل کارڈ کا 5 ورٹیبراز جو لوور ہے, یہ ہمارے نیول سے نیچے جتنا حصہ ہے اس کو سب دماغ اس کے رستے کنٹرول کرتا ہے. 5 ورٹیبراز, ان سے جو L3 ہے, آئی مین کہ L1 سے شروع ہوتے ہیں اوپر سے, اور لاسٹ والا L5 ہے, اس کے بعد فکس ورٹیبراز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو L3 جو ہے وہ ہمارے یہ سیکچول آرگنز جو ہیں ان کو بھی گھٹنوں کے علاوہ ڈیل کرتا ہے, گھٹنوں کے علاوہ. ٹھیک ہے. تو جب ہر ایک چیز تو بلڈ فلو سے منسلک ہے نا, جب یہ چیزیں پرابلم ہوتا ہے تو اس سے اگر وہ فیمیل میں ہو تو اس کے پی سی اوز کیا, عورتوں کے ان امراض پہ سارے افیکٹ ہونے, ہارمونز بننا کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اکثر اوقات ان کی اووری میں لیٹ سے سسٹ کی وجہ سے یا پانی کی تھیلیاں بننے کی وجہ سے یہ پرابلم ڈیولپ ہوتا ہے. اور اگر میل میں آ جائے یہ L3 سے کمپریشن تھیکل سیک میں, تو پھر گھٹنوں کے علاوہ جو سیکچول آرگنز ہیں وہ امپوٹنس کی طرف جانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا سولوشن کیا ہوتا ہے؟ جی وہی ایڈجسٹمنٹ, ہم تو مینیپولیشن کرتے ہیں اس کی, اور اس ڈسک کو. اچھا, اسی میں یہ جو آپ نے خواتین میں پی سی اوز کا بتایا اور یہ جو آپ نے پرابلم بتائی, اسی سے پھر ریلیٹ کر رہی ہے جو مردوں کا سپرم کاؤنٹ کا مسئلہ ہے. جی وہ بھی اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو اس کا سولوشن کیا ہوتا ہے اور کتنے دن میں ہوتا ہے اگر بغیر میڈیسن کے آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر نروز کو اتنا زیادہ اور وینز کو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہو چکا پھر تو زیادہ دیر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اور اگر بہت زیادہ سکڑ چکی ہیں, بہت زیادہ لیٹ سے ٹیسٹوسٹیرون بننے کم ہو گئے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ اس میں نیرونیس آ گئی, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں ذرا زیادہ ٹائم لگے. ٹھیک ہے. اور پی سی اوز میں خواتین کا سیم تھنگ. اچھا, سیم پروسیجر ہے سپرم کاؤنٹ کا بھی اور پی سی اوز کا بھی. جی وہ ایڈجسٹمنٹ L3 کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایڈجسٹمنٹ آپ کو ڈے فرسٹ سے اس کا کچھ سولوشن نظر آنے لگ جاتا ہے؟ ڈیمیج پہ ڈیپینڈ کرے گا, لیکن انشاءاللہ اس کا افاقہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتنی دیر کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ اس کا؟ وہی جو آپ نے ایکسرسائز ایسے کچھ کروائی تھی؟ نہیں, یہ ایکسرسائز قطن نہیں ہے. اچھا, ایکسرسائز قطن نہیں. ٹھیک ہے. میں نے صرف اس پہ آ کے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک جھٹکا ہلکا سا دیا. جی بالکل. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پرٹیکولر ڈسک جو ہے اس کے لیے اسپیس پیدا ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فلیکسیبلٹی ہمارے اندر دی ہوئی ہے. لیٹ سے کسی جگہ زخم ہو تو لگاتار ہیلنگ اندر ہوتی رہتی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی زخم بند ہو جاتا ہے. آپ نہیں بھی ٹریٹمنٹ اس کا کریں گے, الٹیمیٹلی بند ہو جاتا ہے نا. جی. تو اسی طرح ہماری ڈسک میں اس میں لچک ہوتی ہے کہ ہم جب اس کے لیے اسپیس پیدا کریں گے تو وہ واپس اپنی جگہ آ جاتی ہے اور کمپریشن ختم ہو جاتی ہے. زبردست. ایکسرسائز نہیں, اٹ از ایڈجسٹمنٹ اور مینیپولیشن آف دا اسپائنل کارڈ. ٹھیک ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب, ابھی سیزن چل رہا ہے آج کل, تو ہر بندے کو جو ہے نا وہ فلو کا مسئلہ, کولڈ اینڈ فلو اور اس طرح کی چیزیں, تو اس کا کیا, اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹیمپریچر چینج نمبر 1, آپ اس سے بچیں, ٹیمپریچر چینج. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اور گلے کو بھی صاف رکھنے کے لیے نیم گرم پانی سے نمک ڈال کے آپ اس سے بھی گلا بھی صاف کرتے رہیں. سائنس کا پرابلم اکثر آتا ہے کہ یہ وہی C1 C2 جس کی میں نے بات کی, اس سے ہماری آپ کی نیزل جو ہے یہ ہڈی بھی تھوڑی ٹیڑھی ہونے لگتی ہے اور اس سے الرجی بھی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ C3 سے ہوتی ہے الرجی پیدا. تو جب اس میں یہ کنڈیشنز آتی ہیں تو پھر وہ زیادہ بندہ سینسٹیو ہو جاتا ہے ٹو چینج آف ٹیمپریچر اور ایسی چیزوں سے, جس سے یہ اور بلغم بھی میدا بھی اس میں زیادہ پیدا کرے کسی کے, تو یہ پرابلم آنے لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کسی بندے کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہوا کہ انڈیکیشنز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں, آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کی انڈیکیشن ہوتی ہے, تو وہ انڈیکیشن کس طریقے سے آپ خود کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر بلڈ سرکولیشن جیسے ہی افیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں فوراً جسم میں ہمارا جسم بتانا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل, اگر پانی کی کمی ہو ہماری زبان اٹھرانے لگتی, ٹھیک ہے, اوکے, ہماری آنکھوں کی چمک جاتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یرکان کے کسی مریض کی رنگت سرخ تو نہیں دیکھی ہوگی, پلاہٹ زیادہ دیکھی ہوگی نا, تو وہ بلڈ کی سرکولیشن بیسیکلی افیکٹ ہوئی, جس سے پلاہٹ آنے, آنکھیں بھی پیلے ہونے لگی اور یہ سارا جسم میں ہو گیا. اسی طرح ہمارے ناخن جو ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ان میں کس طرح کیا ہماری باڈی سرکولیشن ہے. ٹھیک ہے, لیٹ سے ان کی رنگت نارمل میں ہلکی پیازی رنگ کی ہونی چاہیے, ان پہ کھڑی اور پڑی لانیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ان پہ یہ نیچے آپ کو میرے انگوٹھے کے نیچے یہ ایک الٹا ہاف مون سرکل نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اگر بڑا ہو تو اچھے بلڈ سرکولیشن کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر جن کے ناخن بالکل ہی چھوٹے ہو جائیں, یہ سرکل بھی غائب ہو جائے, وہ پھر ہارٹ کے مرض کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اگر یہ صرف اس کی رنگت متاثر ہو, لیٹ سے پلاہٹ کی ذرا چلے جائے, بلڈ کی سرکولیشن افیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور جن کے ناخن ہارٹ کا پرابلم ہونے لگتا ہے ان کے ناخن بالکل چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کو ڈائبیٹک ہونے لگتے ہیں ان کے ناخن تو لمبے رہتے ہیں, لیکن اس میں یہ سرکل غائب ہو جاتا ہے بلڈ سرکولیشن. اور اگر کسی کو یہ آپ نے انگلی اوپر پھیریں گے, اس طرح پھیریں گے, تو اس پہ کھڑی یا پڑی لائنیں آپ کو ملیں گی, ایسے کھردری سے ملیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ کچھ پروٹینز کی کمی ہے جسم میں آ گئی ہیں. بلڈ ٹیسٹ کرائیں اور پروٹینز کو, لیٹ سے کیلشیم, لیٹ سے وائٹامنس وغیرہ, تو ان کو دور کر دیں. تو انڈیکیشن صرف ہیں, لیکن ہم تو اس وقت تک مرض کو اگنور کرتے ہیں جب تک وہ ہمیں مرض چلنے پھرنے سے روک نہیں دیتا. ہم ڈاکٹر کے پاس دیتے ہیں, وہ 50 قسم کے ٹیسٹ لکھ دیتا ہے, پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو اگر یہ انڈیکیشنز وغیرہ جو میں نے اس میں ذکر کیا ہوا ہے, وہ اگر پہلے ہی خود دیکھ کے کہ ہماری بلڈ سرکولیشن متاثر ہو رہی ہے, ہم پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ابتدا میں ذرا جلدی علاج ہو سکتا ہے, آسانی سے علاج ہو سکتا ہے, اور مرض بھی اتنا بڑھنے سے رک جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا, اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہر بندے کے تقریباً مسائل, ہر بندے کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ یا اس کے گھر میں یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چل رہا ہوتا ہے, تو آپ نے گائیڈ کیا, انشاءاللہ سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.